کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے جلوہ نور، تالیف و تدوین حیدر عباس آپی صاحب، تصحیح سجاد حسین مہدوی صاحب۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشانۂ بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 7 پڑھیں گے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ پانچویں امام کا اسم گرامی محمد اور لقب باقر ہے۔ باقر کے معنی شگافتہ کرنے والے کے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے علم الہی کے اسرار و رموز کو شگافتہ کر کے اس کو مختلف علوم میں اس طرح منتشر کیا کہ لوگ آپ کو باقر العلوم کے لقب سے یاد کرنے لگے۔ آپ یکم رجب سن 57 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور والدہ فاطمہ امام حسن علیہ السلام کی صاحبزادی تھیں۔ اس طرح آپ کا سلسلہ نسب ماں اور باپ دونوں طرف سے پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام علم و شجاعت اور حلم و اخلاق میں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دادا حضرت علی علیہ السلام کے وارث تھے۔ آپ کی شخصیت میں علم و حکمت، صبر و شکر، زہد و تقوی، سخاوت و شجاعت، حلم و مروت کی وہ تمام خوبیاں مجتمع تھیں جو آپ کے خاندان کا وصف اور اہل بیت رسول کا امتیاز سمجھی جاتی ہیں۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو قیام کربلا سے مرتب ہونے والے اثرات نے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت و کردار پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ اثار و قربانی اور باطل سے مصالحت یا مفاہمت نہ کرنے کا جو عملی درس امام حسین علیہ السلام نے پیش فرمایا، اس سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی زندگی کے لیے واضح نتائج اخذ کیے۔ پھر شہادت حسین کے بعد اہل بیت کی اسیری کے دکھ آپ نے بھی سہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خاندان رسالت کی بلند مرتبہ خواتین نے کس جرأت سے اس امتحان کو قبول کیا۔ آپ کے والد نے اس موقع پر جو رویہ اختیار کیا، جو خطبہ ارشاد فرمائے اور جس استقلال اور اطمینان کا مظاہرہ فرمایا، اس کا بھی آپ کی سیرت و کردار کی تشکیل میں گہرا اثر ہے۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے تو آپ کی زندگی قیام حق اور استحصال باطل کی جد و جہد اور علوم کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف رہی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ کبھی حکومت کی رغبت فرمائی، نہ حکومت کے خلاف یا موافقت میں چلنے والی تحریکوں میں بظاہر اپنے آپ کو ملوث کیا۔ البتہ حکومتیں ہمیشہ آپ سے خائف رہتی اور چاہتی تھیں کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں تاکہ ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اور وہ جس طرح چاہیں اسلام کی منمانی تعبیر کر سکیں۔ چنانچہ اموی خلیفہ ہشام نے 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو آپ کو زہر سے شہید کرا دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد علم و فنون کی ترویج تھا۔ اہل بیت کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ودیت فرمائی ہے، وہ کسی چیز اور کسی طاقت کے ذریعے مٹائی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ حاکمان وقت آپ سے خائف رہتے اور نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ایک موقع پر ہشام نے آپ کو ماں امام جعفر صادق علیہ السلام دربار میں طلب کیا۔ جب یہ دونوں دربار میں داخل ہوئے تو ہشام تخت شاہی پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ شاہی چوکیدار اسلحہ باندھے ہتھیار لگائے سب بستہ کھڑے تھے۔ وسط
دربار میں تیر اندازی کے لیے نشان نصب تھا اور اہل دربار شرط باندھ کر تیر اندازی کر رہے تھے۔ حشام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے کہا، اے محمد آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ تیر نشانے پر لگائیں۔ مقصد یہ تھا کہ اس طرح امام کی تہذیب اور سستی کا موقع ہاتھ آ سکے، کیونکہ حشام کے خیال میں ایک ایسا شخص جو دن رات علم و حکمت کی ترویج میں مشغول ہو تیر اندازی میں کیا دسترس رکھ سکتا ہے تھا۔ غرض ہر چند کے امام محمد باقر علیہ السلام نے مقابلہ تیر اندازی میں شرکت سے معذوری چاہی، لیکن حشام کے اصرار پر بالآخر آپ نے کمان لی اور نشانہ لگایا۔ تیر رہا ہوا اور نشانے کے بیچ میں پیوست ہو گیا۔ پھر تو پے در پہ ایک ہی نشان اور ایک ہی نقطے پر کئی تیر اسی طرح سے لگائے کہ لوگ متحر ہو گئے۔ ہر طرف سے تحسین کی آواز بلند ہوئی۔ حشام اپنے طرز عمل سے پشیمان ہوا۔ امام محمد باقر علیہ السلام عالم با عمل تھے۔ آپ کی زندگی عارفوں کے لیے ہدایت اور سالکوں کے لیے نمونہ تھی۔ آپ اپنی زراعت پر خود کام کرتے تھے۔ محنت سے رزق کمانا اور خود کو اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہی اصل دین ہے۔ آپ کو قول کے شکم کو حرام چیزوں سے محفوظ رکھنا اور خود کو زیور اخلاق سے آراستہ کرنا ہی افضل ترین عبادت ہے۔ امام اکثر فرماتے تھے، ہمارے شیعہ تو بس وہ ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں۔ محض زبانی شیعہ اہل بیت کا دعویدار ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی قربت صرف اس کی اطاعت کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا ہماری محبت صرف اسی کو فائدہ پہنچائے گی جو خدا کی اطاعت کرتا ہو، اور جس نے خدا کی نافرمانی کی اس کے لیے ہماری محبت کا دعویٰ قطعاً غیر مفید ہے۔ دیکھو دھوکے میں نہ رہ جانا۔ احادیث حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ معرفت خدا سے حقیقی قربت کی بنیاد اس کی معرفت ہے۔ جتنی معرفت بڑھے گی اتنا ہی اس کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ یہی معرفت اس نتیجے پر پہنچاتی ہے کہ اس کا ہر حکم انسان کے مفاد میں ہے، جس کی پابندی اسے دنیاوی اور اخروی فوائد سے بہرہ مند کرے گی۔ چنانچہ با معرفت انسان اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 1، جس نے خدا کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ عقل اور اطاعت۔ آج دنیا میں جو کچھ بھی ترقی نظر آتی ہے اس کی وجہ صرف عقل ہے۔ اسی کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے۔ لیکن عقل مندی یہ نہیں کہ صرف مادی ترقی پر اکتفا کیا جائے، بلکہ روح پر بھی توجہ دی جائے، یعنی اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ یہ ایک عقلی اصول ہے کہ کسی چیز کا بنانے والا ہی اس کے استعمال کے طور طریقے کو درست طور پر بیان کر سکتا ہے۔ اگر صحیح معنی میں انسان عاقل ہے تو وہ اپنے خالق کے احکامات کا پابند رہے گا۔ عقل کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات اور ثواب و عقاب کا محور بھی عقل ہے، یعنی جس قدر عقل زیادہ ہوگی اتنی ہی ذمہ داریاں زیادہ ہوں گی۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا تو اس سے باز پرس کی اور فرمایا ادھر آؤ، وہ آ گئی۔ پھر فرمایا واپس لوٹ جاؤ، وہ واپس لوٹ گئی۔ پھر فرمایا اپنی عزت و جلال کی قسم میں نے کوئی ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو میرے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں تجھے صرف اس شخص میں کامل کروں گا جس سے مجھے محبت ہوگی۔ یاد رکھ میں تجھ کو ہی حکم دوں گا کہ تجھ کو ہی روکوں گا، تجھی کو عذاب اور تجھ کو ہی ثواب عطا کروں گا۔ شیعہ کون؟ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ اگر زبان سے آگے نہ بولے تو منافقت، اور اگر جذبات کی ترجمانی بھی کرے تو یہ حب اہل بیت ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی عملی پیروی بھی ہو تو یہ حقیقی شیعہ ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے شیعہ کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں اور اس کے مراتب بھی عظیم ہیں۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 3، ہمارا شیعہ تو صرف وہ ہے جو اللہ سے ڈرے اور اس کی اطاعت کرے۔ افضل عبادت۔ راہ مستقیم پر چلنے والے انسان کے لیے 2 کھائیاں سب سے زیادہ خطرناک ہیں، پیٹ اور جنسی مسائل۔ ان کی خاطر پارسا اور عبادت گزار انسان بھی برائی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور جس قدر پیٹ میں حرام جاتا رہے گا اور جس قدر جنسی بے راروی بڑھے گی اتنا ہی خدا کی عبادت سے دور اور شیطان کے جال میں پھنستا چلا جائے گا۔ لہذا امام ان 2 کی حفاظت کو تمام عبادات پر افضل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حدیث نمبر 4، پیٹ اور جنسی مسائل میں بے راروی سے بچنا افضل ترین عبادت ہے۔ عطائے دین۔ دنیا ہر کسی کو مل سکتی ہے، چاہے وہ خدا کا دوست ہو یا دشمن۔
دنیا دوستوں کے لیے انعام اور دشمنوں کے لیے مزید غفلت کا باعث ہوتی ہے، لیکن دین کی نعمت خدا ہر کسی کو نہیں دیا کرتا، بلکہ صرف اور صرف اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 5، بے شک اللہ تعالیٰ دنیا اپنے محبوب اور ناپسند دونوں کو دیتا ہے اور اپنا دین صرف محبوب کو دیتا ہے۔ حیا اور ایمان، مومن ہمیشہ حیا کا پیکر ہوا کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگ علی الاعلان بے حیائی کی نمائش کرتے ہوئے بھی خود کو مومن کہتے ہیں، جبکہ حیا اور ایمان کا رشتہ اس قدر مضبوط ہے کہ امام مومنین امام محمد باقر علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 6، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک دور ہو جائے تو دوسرا بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ حرص دنیا کی حرص اور چاہت ایک ایسا مرض ہے جو عمر کے کسی بھی حصے میں کم نہیں ہوتا۔ عام طور پر جوانی میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو دنیا داری چھوڑ کر خدا کی عبادت پر توجہ دیں گے، لیکن دنیا پرستی کی بیماری اگر ایک مرتبہ انسان کو لگ جائے اور اس کا علاج شروع ہی میں نہ کیا جائے تو بڑھتے بڑھتے ایک ایسی منزل آ جاتی ہے کہ دنیا کے غم میں ہی جیتا ہے اور اسی کے غم میں مر جاتا ہے۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 7، دنیا کے حریص کی مثال ریشم کے کیڑے کی مانند ہے، جتنا اس کے گرد ریشم کا اضافہ ہوگا اتنا ہی اس کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ اسی غم میں مر جائے گا۔ روٹی آنکھیں، روز محشر جب انسان کا اعمال نامہ سامنے آئے گا خوف کے مارے ہر آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوں گے، لیکن امام کے قول کے مطابق کچھ آنکھیں مسحور ہوں گی۔ حدیث نمبر 8، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ نمبر 1، وہ آنکھ جو خدا کی راہ میں شبیداری کرے۔ نمبر 2، وہ آنکھ جو خوف خدا کی وجہ سے گریہ کرے۔ نمبر 3، وہ آنکھ جو حرام چیزوں پر اٹھنے سے روک لی جائے۔ جلد قبول ہونے والی دعا، مخلص انسان کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور خلوص کے اظہار کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کی جائے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 9، مومن بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے حق میں کی جانے والی دعا کے جلد قبول ہونے کی امید ہے۔ دعا کے اوقات، انسانی زندگی کا مقصد قرب خدا کا حصول ہے۔ دعا اگر قبول نہ بھی ہو تو بھی اس کا اہم ترین فائدہ ضرور حاصل ہو جاتا ہے کہ بندہ اپنے معبود کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور اس کی نشانی وہ سکون ہے جو دعا کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ بندہ اپنے معبود کی بارگاہ میں جتنا زیادہ حاضر ہوگا، معبود اس سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ اسی لیے ہر وقت دعا کرنی چاہیے، لیکن دن بھر میں بعض ساعات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعا کی قبولیت کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ اس بارے میں امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 10، بے شک اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں میں سب سے زیادہ وہ بندہ پسند ہے جو زیادہ دعا کرتا ہو۔ پس تم سحر کے وقت سے سورج طلوع ہونے تک دعا کرو، کیونکہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور بڑی عظیم حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ دنیا میں ہی عذاب، ویسے تو ہر گناہ اور ہر برائی انسان کے لیے مضر ہے کہ جس کا عذاب انسان کو ضرور چکھنا ہوگا، البتہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے جس کے ذریعے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں کہ جن کا عذاب انسان دنیا میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ چنانچہ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 11، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کا عادی شخص ان کا وبال دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جاتا۔ نمبر 1، ظلم۔ نمبر 2، قطع رحم۔ نمبر 3، جھوٹی قسم جس کے ذریعے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ مزاح، عام طور پر ہمارے معاشرے میں بزدل سنجی اور مزاح کو برا سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر مذہبی افراد ہنسنے ہنسانے کو برا سمجھتے ہیں، لیکن مزاح اگر حد میں ہو تو نہ فقط یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں بلکہ خدا کی دوستی کا باعث ہے۔ لہذا امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 12، اللہ تعالیٰ جماعت کے درمیان مزاح کرنے والے کو پسند کرتا ہے اگر مزاح میں فحاشی نہ ہو۔ فقیہ، جس طرح ایک عام انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر ذمہ دار ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری علماء کی ہے، اور جس طرح علم کا مرتبہ بڑھتا ہے اس طرح ان کے وظائف میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔
اور جب فقیہ کی منزل پر پہنچتا ہے تو اس کے علمی مقام کے ساتھ عملی منزلت بھی بڑھنی چاہیے۔ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 13، حقیقی فقیہ وہ ہے جو دنیا کے معاملے میں زاہد، آخرت کی جانب مائل اور سنت نبوی کے دامن سے متمسک رہے۔ اصول علم کا مقصد، تخلیق انسان کا حقیقی مقصد عبادت ہے، اور عبادت بغیر معرفت کے ممکن نہیں، اور معرفت کا براہ راست تعلق علم سے بھی ہے۔ لہذا مقصد حصول علم خداوند عالم کی معرفت اور نتیجہ معرفت عبادت، اور عبادت کا ایک انداز مخلوق کی خدمت بھی ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ اکثر اوقات علم ذاتی شہرت اور نام و نمود کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جتنا علم بڑھتا ہے خدا سے دوری اور مخلوق کی خدمت کرنے کی بجائے اس سے خدمت لینے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 14، جو شخص اس لیے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء پر فخر کرے یا احمقوں سے بحث کرے یا لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائے، وہ آگ میں اپنی جگہ بنائے گا۔ بے شک علمی سربراہی کا حق صرف اس کے اہلی کو ہے۔ واضح متکبر انسان معمولی معاملات میں بھی اپنی شان و شوکت کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، جبکہ تکبر ایک بری صفت ہے اور خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا، جبکہ اس کے مقابلے میں متواضع انسان چھوٹے چھوٹے اللہ کے پسندیدہ کاموں کے ذریعے بھی اپنی شان میں اضافہ کرتا ہے اور معمولی کاموں کو اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتا۔ اسی لیے تواضع اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات میں سے ایک صفت ہے جو انسان کی شخصیت میں چار چاند لگاتی ہے اور اسے جاذب بنا دیتی ہے۔ تواضع کی علامت کیا ہے؟ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 15، تواضع اور انکساری یہ ہے کہ اپنی شان سے کمتر جگہ پر بیٹھنے پر راضی رہے اور جس سے ملاقات کرو اس پر سلام کرو اور حق پر ہونے کے باوجود بیجا بحث و مباحثے سے پرہیز کرو۔ خدا کا دشمن، جس طرح سے خدا کی دوستی اور نظر کرم کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح اس کا غضب اور دشمنی بھی اتنی سخت ہے کہ انسان ایک لمحہ اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ خدا کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ کیا خدا کی دشمنی ذاتی عداوت کی بنیاد پر ہو سکتی ہے؟ جہاں حکم الہی کو نہ ماننا خدا کی دشمنی کا سبب بن سکتا ہے، وہاں بعض ایسے کام بھی ہیں جن کا تعلق اخلاقی پستی سے ہے۔ چنانچہ خدا کے ایک ایسے ہی دشمن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 16، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد خلق اور بد کلام ہو۔ ہماری اقدار کسی بھی دین اور مذہب کی ظاہری شناخت اس کے ماننے والوں کے کردار اور افعال سے ہوا کرتی ہے، اور یہی اس مطلب کی تبلیغ کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ اسلام کی ظاہری شناخت یہی مسلمان ہیں جن کے کردار کی پستی دین اسلام کی پسماندگی کی بنیادی وجہ بنتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دیندار اسلام کی پیروی کرنے کے بجائے دنیا میں رائج اسلوب کو اپنا لیا ہے۔ اب اگر کوئی ظلم کرے تو ہم ظلم کرتے ہیں، اگر کوئی جھوٹ بولے تو ہم بھی جھوٹ بول لیتے ہیں، اگر معاشرے میں چور بازاری عام ہے تو ہم بھی اسی میں خوش ہیں۔ اسی رویے نے ہماری حقیقی شناخت کو ختم کر دیا ہے۔ ہماری شناخت ہماری وہ اقدار ہیں جو ہمارے دین اور ہمارے اسلاف نے قائم کی تھی اور ہمیں ان کی عملی تعلیم بھی دی تھی۔ انہی اقدار میں سے کچھ کے بارے میں امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 17، تقوی، اجتہاد، سچائی، امانت رکھنے والا چاہے نیک ہو یا بد، اس کے ساتھ امانت داری کرتے رہو۔ اگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا قاتل بھی مجھے کوئی امانت دے دے تو میں اسے لوٹا دوں گا۔ بدترین عذاب، اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور برائیوں پر عذاب کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے جانے والے عذاب کی کئی قسمیں ہیں۔ بعض اوقات بندے کی غلطی پر اس کے عذاب کو آخرت کے لیے رکھ دیا جاتا ہے اور دنیا میں وہ بظاہر عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کسی غلطی پر بندے کی معیشت تباہ ہو جائے، اور وہ یہ بھی ممکن ہے کہ بظاہر معیشت بہتر ہو رہی ہو لیکن عذاب کا تعلق قلب سے ہو، یعنی انسان لذت عبادت سے محروم ہو جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ معیشت میں تنگی کا عذاب سخت تر ہے یا لذت عبادت سے محرومی کا عذاب؟ امام محمد باقر علیہ السلام اس سوال کا جواب اس طرح سے دیتے ہیں حدیث نمبر 18، اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلوں اور اجسام دونوں کے عذاب ہوتے ہیں۔
معیشت میں تنگی اور عبادت میں سستی اور قساوت قلب سے بڑھ کر بندے کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے۔ مشکلات کا فلسفہ۔ اسلامی فلسفے کی روح سے جو کچھ خدا کی جانب سے ہے وہ خیر ہی خیر ہے، اس لیے جب انسان پر کوئی مشکل آتی ہے یا وہ اپنے بندے کو کسی نعمت سے محروم رکھتا ہے تو یہ دراصل اس انسان پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان ہوتا ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 19، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے با ایمان بندوں پر بلاؤں کے ذریعے لطف کرتا ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے گھر والوں کے لیے ہدیہ بھیجتا ہے اور اپنے مومن بندے کو اس طرح دنیا سے بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بچاتا ہے۔ نعمت یا زحمت۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنی کسی دنیاوی آرزو پوری ہونے پر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہی نعمت اس کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 20، دنیاوی معاملات کی لالچ رکھنے والے کچھ حریص افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اس چیز تک پہنچتے ہیں تو وہ ان کے لیے وبال اور بدبختی کا باعث بن جاتی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آخرت کے کسی معاملے سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جب وہ اس تک پہنچتے تو اسی کی وجہ سے سعادت مند ہو جاتے ہیں۔ صلہ رحم کے فوائد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں رشتہ داروں، اعزاء اور اقربا کی جو محبت خلق کی ہے، اسے قائم رکھنا ہی انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اس فطری تقاضے کو پورا کرنے سے نہ صرف انسان تنہائی کا احساس نہیں کرتا بلکہ روایات کے مطابق اس کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں جو کسی اور عمل سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 21، صلہ رحم اعمال کو پاکیزہ، اموال کو زیادہ، بلاؤں کو دور، حساب کو آسان اور موت میں تاخیر ڈالتا ہے۔ مزید فوائد۔ صلہ رحم کے مزید فوائد بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 22، جلدی ثواب ملنے کے اعتبار سے بہترین اطاعت صلہ رحم ہے۔ کچھ لوگ برے ہوتے ہیں لیکن صلہ رحم کی وجہ سے ان کے مال میں زیادتی ہوتی رہتی ہے اور وہ سکون سے رہتے ہیں۔ ہر برائی کی جڑ۔ سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اپنی بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذرا سی بات پر گھبرا جاتا ہو وہ حق پر صبر نہیں کر سکتا۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 23، سستی اور تنگدلی سے پرہیز کرو کیونکہ یہ دو ہر برائی کی چابی ہیں۔ جس نے سستی کی اس نے حق ادا نہیں کیا، اور جو تنگ دل ہوا اس نے حق پر صبر نہیں کیا۔ رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی۔ کردار کی خوبی، رزق میں اضافہ اور عمر میں زیادتی انسان کی خواہشات کا حصہ ہے۔ ان کا خلق خدا سے کیا تعلق ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں حدیث نمبر 24، جو زبان کا سچا ہے اس کا عمل پاک ہے، اور جس کی نیت اچھی ہے اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیکی کرے اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عالم با عمل۔ درخت جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اور عالم جتنا اپنے علم پر عمل کرتا ہے اتنا ہی متواضع ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں حسد اور حقارت دو ایسی بدترین صفات ہیں جن کی موجودگی میں انسان کی معلومات بھی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں، اور وہ عالم ہوتے ہوئے بھی جاہلوں کی صف میں کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام علماء کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حدیث نمبر 25، کوئی بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہے جب تک اپنے سے بلند تر سے حسد رکھے اور کمتر کو حقیر سمجھے۔ عالم عابد سے افضل۔ علم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جسے بعض روایات میں نور کہا گیا ہے۔ جب اس نور سے تاریکی میں بھٹکتی ہوئی مخلوق خدا کو روشنی نصیب ہوتی ہے تو خدا کی عبادت کرنے والے عابد کا مرتبہ ایسے عالم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہتا، اس لیے کہ عبادت کی بنیاد معرفت ہے اور معرفت علم سے حاصل ہوتی ہے، اسی لیے عالم کو عابد پر افضل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں حدیث نمبر 26، جس عالم کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے وہ 70,000 عابدوں سے اب بہتر ہے۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد اور صاحب عزت پیدا کیا ہے، وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ انسان کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنی عزت و کرامت سے محروم ہو جائے۔ جو انسان ایک بار اپنے جیسے کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا دے اس کی عزت نفس اور خود اعتمادی پامال ہو جاتی ہے، اور ماہرین نفسیات کے مطابق جس انسان کی عزت نفس
ایک بار مجروح ہو جائے پھر وہ پست سے پست کام کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور دستے سوال دراز کرنے سے انسان کی عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 27، اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا ایک دوسرے سے مانگنے کے لیے ضد کرنا ناپسند ہے، اور وہ اس بات کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سوال اور انکار، اسلام کسی سے سوال کرنے کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر معاشرے میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی وجہ سے دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک جانب سے اسلام مانگنے کی حوصلے شکنی کرتا ہے تو دوسری جانب سے یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کوئی سائل سامنے آ جائے تو انکار بھی نہ کیا جائے۔ چنانچہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 28، اگر مانگنے والا یہ جان لیتا ہے کہ مانگنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی سے نہ مانگتا، اور جس سے مانگا جائے اگر وہ یہ جان لیتا ہے کہ منع کرنے میں کیا برائی ہے تو کوئی کسی کو منع نہ کرتا۔ مکارم اخلاق، ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے صرف خشک قوانین پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ذرا سی غلطی کرے اسے فوراً سزا دے دو، جو تم سے برا سلوک کرے تم بھی اس سے بلا تکلف ویسا ہی رویہ رکھو، اور اگر دوسرا جہالت کا ثبوت دے رہا ہو تو تم بھی اسی سطح تک جا پہنچو۔ بلکہ اچھے معاشرے کے قیام کے لیے قوانین کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جو کہ دنیا و آخرت میں باعث کرامت ہے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 29، 3 چیزیں مکارم دنیا اور آخرت ہیں، جس نے تم پر ظلم کیا ہے اسے معاف کر دو، جس نے تم سے قطع رحم کیا ہے اس کے ساتھ صلہ رحم کرو، جب تم سے جہالت کا سلوک کیا جائے تو بردباری سے کام لو۔ حقیقی کمال، موجودہ دور میں دنیا کا دستور ایسا نرالا ہو گیا کہ ہر چیز کی خوبی اور کمال کو مادی پیمانے پر تولا جاتا ہے۔ جو چیز زیادہ سے زیادہ مادی فوائد پہنچائے وہ اتنی ہی اچھی اور باکمال سمجھی جاتی ہے، اور اس معاملے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی تمیز بھی نہیں کی جاتی۔ لیکن حقیقی کمال کیا ہے، اس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 30، مکمل کمال 3 چیزوں میں ہے، دین کی گہری سمجھ، مصیبت پر صبر اور اخراجات میں اعتدال۔ علم اور عمل، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تنہا ہوں تو وہ اثر نہیں ڈال سکتی، جو کسی چیز کے ساتھ مل کر پہنچاتی ہیں، جیسے بہت سی دوائیں آپس میں مل کر فائدہ پہنچاتی ہیں، اسی طرح صحیح معنوں میں اور حقیقی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس علم کی دولت ہو وہ صبر و تحمل اور حلم و بردباری کے خزانے میں سے بھی مالا مال ہو۔ چنانچہ امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 31، علم کے ساتھ ملاپ سے بہتر کوئی اور ملاپ نہیں ہے۔ اچھی بات، عاقل انسان وہ ہے جو ہر اچھی بات کو اپنے پلو میں باندھ لے اور ہمیشہ اچھی باتوں کی تلاش میں رہے اور جس کسی سے بھی میسر آئے لے لے۔ یہاں تک کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 32، اچھی بات جو بولے اس سے لے لو اگرچہ وہ خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ جہاد، اگر تمام نیک اعمال میں بافضیلت ترین فعل تلاش کیا جائے تو وہ جہاد ہے کہ اس طرح انسان کے خلوص اور خدا سے اس کی قربت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور جہاد میں بھی جہاد بن نفس افضلیت رکھتا ہے کیونکہ انتہائی سخت، طویل اور مستقل جہاد کا نام ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 33، جہاد جیسی کوئی فضیلت نہیں اور ہوا و حوث کے ساتھ مقابلے جیسا کوئی جہاد نہیں۔ نو دولتیت، دولت جب نئی آتی ہے تو اس سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، ایسے شخص سے کچھ مانگنا اپنی ذلت کا سامان کرنے کے مترادف ہے، اسی لیے امام اس نفسیاتی نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 34، نو دولتی انسان سے حاجت طلب کرنا اس درہم کی مانند ہے جو سانپ کے منہ میں ہو اور آپ کو اس کی ضرورت بھی ہو اور پھر اس سے خطرہ بھی ہو۔ محبت بمقابلہ محبت، دنیا کا اصول ہے کہ آپ جتنا دوسرے کا احترام کریں گے دوسرا بھی اتنا ہی آپ کی عزت کرے گا، اسی طرح جتنی آپ کے دل میں اس کی محبت ہوگی اتنی اس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی۔ اس فطری اصول کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث نمبر 35، اپنے دل میں بھائی کی محبت کے ذریعے اس کے دل میں اپنی محبت کو پہچانو۔ حق کی حمایت، حالات کیسی ہی ہوں حق کی حمایت ضروری ہے، چاہے اس کے لیے کتنی ہی
بڑی قربانی دینی پڑی۔ عام طور پر حق کی حمایت کرنے پر جان، مال اور عہدے سے محرومی کا خوف ہوتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے ان چیزوں کی حفاظت کی خاطر جب بھی حق کی حمایت سے منہ موڑا، انہیں بالآخر نہ صرف ان عہدوں اور چیزوں سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی ہوا۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حدیث نمبر 36، حق پر استقامت سے کام لو، کیونکہ جو شخص کسی برحق کام میں کسی چیز سے منع کر دیتا ہے، اسے باطل کام میں اس سے دگنا دینا پڑ جاتا ہے۔ مومن کون؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے مومن کہا جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کسے مومن کہتے ہیں؟ حدیث نمبر 37، مومن صرف وہ ہے کہ جب وہ خوش ہو تو اس کی خوشی اسے گناہ اور باطل میں مبتلا نہ کرے، اور جب وہ ناراض ہو تو اس کی ناراضگی اسے حق بات سے دور نہ کرے۔ اور مومن وہ ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو جائے تو یہ قدرت اسے ناحق چیز کی طرف تجاوز میں گرفتار نہ کر دے۔ نصیحت، دوسروں کی نصیحت اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتی ہے جب تک وہ خود نصیحت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ خود اپنا ناصح ہو اور اپنی غلطیوں پر خود کو ملامت کرے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، حدیث نمبر 38، جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے اندر واز نہ رکھا ہو، اسے لوگوں کے واز کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ گناہ اور رزق کی تنگی، ہر گناہ کا ایک اثر انسانی زندگی پر ضرور پڑتا ہے۔ انہی اثرات میں سے ایک مشکل اثر کو بیان کرتے ہوئے امام فرماتے ہیں، حدیث نمبر 39، بندہ خدا گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت، معاشرتی اصلاح اور ذاتی ترقی کے لیے امام کی 5 اہم وصیتیں۔ حدیث نمبر 40، میں تمہیں 5 چیزوں کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1، اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم ظلم نہ کرو۔ نمبر 2، اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تو تم خیانت نہ کرو۔ نمبر 3، اگر کوئی تمہاری تکذیب کی جائے تو غصہ نہ کرو۔ نمبر 4، اگر تمہاری تعریف کی جائے تو خوش نہ ہو۔ نمبر 5، اگر تمہاری مذمت کی جائے تو پریشان نہ ہو۔